سجاد نعمانی صاحب مدث علیہ جو بھارت میں مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد ہیں آج کے دور میں، تو ان کی گفتگو سن رہا تھا. اللہ اکبر. کائنات میں جتنے انسانیت کے دشمن ہیں، کائنات کے اندر جتنے لوگ دوسروں پر ظلم کرنا چاہتے ہیں، کائنات میں جتنی ایسی طاقتیں ہیں جو انسان کو انسان نہیں سمجھنا چاہتی، دنیا میں جتنے ایسے لوگ ہیں جو جاگیردارانہ نظام چاہتے ہیں، دنیا میں ایسی جتنی طاقتیں ہیں جو انسان کو اپنی جوتی کے نیچے دبا کے رکھنا چاہتی ہیں، جتنے لوگ دنیا میں عام لوگوں پر، غریب لوگوں پر، مظلوم لوگوں پر رنگ اور نسل کے اعتبار سے لوگوں سے دشمنی نکالنا چاہتے ہیں، ان سب کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے تکلیف ہوتی ہے. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات میں وہ پہلی ذات ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری دنیا میں وہ پہلے نبی ہیں. نبی علیہ السلام پوری کائنات میں ایک ایسے رہنما ہیں. نبی علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے ایک ایسی رحمت ہے جس نے پوری کائنات کے لوگوں کو برابری کا درجہ دیا. اب جہاں برابری کی بات آتی ہے نا، بڑے بڑے چودھریوں کا جو ہے ناک اوپر ہو جاتا ہے، بڑے بڑے حکمرانوں کو ناراضگی ہو جاتی ہے کہ اچھا یہ غریب ہمارے برابر بیٹھے گا، یہ فلاں کالا ہمارے برابر بیٹھے گا، فلاں ہمارے برابر بیٹھے گا، فلاں کی برابری ہم سے نیچی ہے، فلاں کی ہم سے اونچی ہے. تو دنیا میں جتنے لوگ انسانوں سے نفرت کرتے ہیں اپنی طاقت کی وجہ پر، یا لوگوں سے چھوا چھوت کرتے ہیں اپنے غرور کی وجہ سے، اپنی ذات کی وجہ سے، ان سب کو نعوذ باللہ محمد رسول اللہ سے تکلیف ہوتی. کیوں؟ کیونکہ رسول اللہ جب دنیا میں آئے تو رسول اللہ نے ایکویلٹی کی بات کی، رسول اللہ جب دنیا میں آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابری کی بات کی. تبھی تو آج آپ یہ دیکھیے کہ عملی طور پر 1450 سال میں مسلمہ قذاب سے لے کے مردود قادیانی تک کتنے لوگوں کی لمبی لسٹ ہے جنہوں نے سازشیں کی ہیں نبی علیہ السلام کے خلاف، جنہوں نے نبی علیہ السلام کے دین کے خلاف سازشیں کی ہیں. ایک لمبی فہرست ہے دشمنوں کی. اس کے باوجود اگر آپ اسلام کو دیکھیں گے تو ان 1450 سالوں میں اسلام نے روزانہ ایک منزل آگے طے کی ہے، کبھی بھی ایک قدم پیچھے نہیں. کیوں؟ ایسا کیوں ہے کہ نبی علیہ السلام کا یہ دین اتنی سازشوں کے باوجود، اتنی تخریب کاریوں کے باوجود، تاج ختم نبوت صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر غدار آ گئے، منافقین آ گئے، اس کے باوجود اسلام ترقی پذیر ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تاج اسی طرح جگمگا رہا ہے جو ابد سے ہے اور ازل تک رہے گا. کیونکہ نبی علیہ السلام اسلام کی بنیاد ہے. بہت سارے لوگ جو مسلمان نہیں ہیں اور بہت سارے لوگ جو مسلمان بھی ہیں وہ بعض اوقات یہ سمجھتے ہیں کہ مکے میں جو مسجد ہے اس کی وجہ سے اسلام دنیا میں چل رہا ہے، یا بیت اللہ کی طرف ہم لوگ منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں اس لیے اسلام دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس قرآن پاک جیسی مقدس کتاب ہے اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس لاکھوں مساجد مدارس ہیں اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے، یا ہمارے پاس بڑے بڑے مولوی شیخ الحدیث ہیں اس لیے اسلام پوری دنیا میں چل رہا ہے. یہ سب چھوٹی وجوہات ہیں. پوری کائنات میں اسلام اس لیے آج تک قائم ہے اور اس لیے قیامت تک قائم رہے گا کیونکہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے والے لوگ، محمد رسول اللہ کی اتباع کرنے والے لوگ محمد رسول اللہ سے اپنی جان سے زیادہ پیار کرتے ہیں، اور یہ محبت کا نتیجہ کہ اسلام پوری دنیا کے اندر قائم ہوتا ہے. مجھے ایک صاحب نے پوچھا کہ قادیانیوں کے ساتھ بات چیت ہو سکتی ہے، تو میں نے انہیں دنیاوی طور پر سمجھانے کے لیے ایک بات پوچھی. میں نے کہا اگر کوئی تمہارے باپ کو برا کہے تو اس کے ساتھ بیٹھ کے بات کرتے ہو؟ کہتے نہیں، اس سے کیسے بات ہو سکتی ہے جو
جو محمد رسول اللہ سے پیار کرتا ہے بس وہی ایمان والا۔ اور ان ایمان والوں کا ذکر تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مدینہ منورہ میں اپنی مسجد میں فرمایا۔ یہ جو اب پوری دنیا میں مسلمان ہیں بڑے خوش قسمت لوگ ہیں۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ سے پوچھا کہ تمہیں پتا ہے کہ افضل مسلمان کون سے ہوں گے؟ فرمایا یا رسول اللہ ہمیں نہیں پتا۔ فرمایا وہ جنہوں نے مجھے نہیں دیکھا ہوگا، ابو بکر کو، عمر کو، عثمان کو، مولا علی کو، عبداللہ ابن زبیر کو، ابو ہریرہ کو، خالد ابن ولید کو۔ فرمایا جنہوں نے دیکھا ہی نہیں ہوگا ہم کو، اور جن کی اکثریت نے مکہ اور مدینہ منورہ بھی نہیں دیکھا ہوگا، لیکن فرمایا وہ مجھے اپنی جان سے زیادہ پیار کیا کریں گے۔ اسلام محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عشق کی وجہ سے قائم ہے پوری کائنات۔ دنیا کی تمام تر طاقتیں مل کے کچھ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کسی ایک ایمان والے کی رگوں میں سے محمد رسول اللہ کا نام نہیں نکال سکتے۔ یہ جو ہمارے پاس تہذیب ہے، یہ جو ہمارے پاس تمدن ہے، میں مولانا سجاد نعمانی صاحب مدث اللہ علیہ جو بھارت میں مسلمانوں کے سب سے بڑے قائد ہیں آج کے دور میں، تو ان کی گفتگو سن رہا تھا تو فرمانے لگے کہ میں امریکہ گیا تو وہاں ایک یونیورسٹی میں تقریر کے دوران انگریزوں کو پوچھا کہ انگریزی میں پاکی کس کو کہتے ہیں، طہارت کس کو کہتے ہیں؟ حیرت کی بات ہے کہ ان کی ڈکشنری میں اس کا کوئی انگریزی معنی نہیں ہے۔ صفائی کا معنی ہے کہ کلیننگ ہو جائے، لیکن پاکی کا کوئی معنی ہی نہیں ہے ان کے پاس۔ کیوں؟ کہ ان کے پاس پاکی کا تصور ہی نہیں ہے۔ یہ اعلیٰ ترین دین محمد رسول اللہ نے یہ محمد رسول اللہ نے عطا فرمایا۔ صاف ہونا اور بات ہے، پاک ہونا اور بات ہے، عقیدت ہونا اور بات ہے، عشق ہونا اور بات ہے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری کائنات کے لوگ عقیدت رکھتے ہیں، لیکن محمد رسول اللہ سے پوری کائنات کے مسلمان عشق کرتے ہیں، اور اس عشق کی وجہ ہے کہ الگ الگ رنگ اور نسل کے ہونے کے باوجود، الگ الگ ذات اور برادریوں کے ہونے کے باوجود، محمد رسول اللہ کا جب نام آتا ہے تو پوری کائنات کے مسلمانوں کا دل ادب کے ساتھ جھک جاتا ہے۔ حبیب بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمہ کذاب نے اپنے دربار میں کہا نا، دونوں ہاتھ کاٹے، پاؤں کاٹے، انگلیاں کاٹی، بازو کاٹے۔ فرمایا حبیب تجھے ڈر نہیں لگتا؟ فرمایا جس نے محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہو، جس نے محمد رسول اللہ کی اتباع کی ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہی تو ہمیں یہ انسانیت عطا فرمائی۔ یہ کس نے سکھایا کہ تمام کائنات کے لوگ ایک برابر ہیں؟ یہ درس کس نے دیا کہ گورا اور کالا ایک برابر ہے؟ یہ کس نے کہا کہ ایک دوسرے کا جھوٹا پاک ہے؟ یہ کس نے کہا کہ انسان سے انسان نفرت نہیں کر سکتا؟ یہ کس نے کہا کہ کوئی بچہ غلام پیدا نہیں ہوا؟ یہ کس نے کہا کہ آج سے امیر اور غریب ایک ہی صف میں کھڑے ہوں گے؟ وہ کون ہے جس نے کہا کہ آ گیا این لڑائی میں اگر وقت نماز قبلہ روح ہو کے زمین بوس ہوئی قوم حجاز؟ ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود اور ایاز، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نواز، اور بندہ صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیرے دربار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ نعرہ تکبیر،